تو چلیں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہمارے انجینئر بھائی موجود تھے، سول انجینئر ہیں، تھوڑا ان کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے آرکیٹیکچر صحیح نہیں آ رہا. باقی زیب بھائی ہیں، ان کو تو آپ نے پہلے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے. جنید بھائی کے ساتھ ہماری ابھی ٹاک جو ہے نا رہی ہے بہت اچھی. کیا نہیں کہنا، آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کٹی کافی کے لیے آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ انوائٹ کریں گے سب کو، اور نعیم بھائی کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ ان کے سے پیسے نہیں پورے ہو رہے. پے میں نے کیا سارے پہلے تم لوگوں کو. جی پے انہوں نے کیا ہے. آج کی یہ جو ہماری ویڈیو تھی اس کو سپانسر کیا ہے نعیم بھائی نے. اس کے لیے جو کافی اور یہ ادھر سیٹنگ ایریا سارا کچھ یہ نعیم بھائی نے سپانسر کیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، تو لاسٹ ولاگ کے اندر جو ہے نا میں نے کچھ چیزیں مینشن کی تھی کہ میں ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں جس میں آپ کو چائنا کے ایڈمیشن کے بارے میں زیرو سے لے کر اینڈ تک اور یہاں پر چائنا آنے تک کا سارا پروسیس میں آپ کو گائیڈ کروں گا. تو پہلے آرڈر کی ہے کافی، اور ساتھ آج ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے ساتھ اپنے، یہ میرے ایک تو بیچ میٹ ہیں، 2022 میں ہم اکٹھے آئے تھے، اور دوسرا کوئنسیڈنس یہ ہے کہ ہم سیم اسکول میں ہیں، اسکول آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو ہمارے بھی تقریباً 3 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں. اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. بتا دیں کیا دسنا ہے؟ اپنا نام بتا دیں. میرا نام محمد جنید ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے، اور میں یہاں الیکٹرانکس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ماسٹر پرسیو کیا ہوا ہے میں نے. اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو نا کچھ گائیڈنس دیں گے آپ کے ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ، تاکہ آپ اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کر سکیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی اپلیکیشن وغیرہ سٹارٹ کر سکیں ایڈمیشن کے لیے. ویسے جنید آپس کی بات ہے، جینون بتانا ہے کہ یہاں پر ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. یہ جو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، یوں سمجھ لو کہ ماسٹر کا ٹائم پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایک سنسیئر کوئی انفارمیشن، تو کیا چائنا آنا ورتھ اٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ مائی پوائنٹ آف ویو تو یہ ورتھ اٹ ہے. چائنا بہت ورتھ اٹ ہے، آپ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی اور یہاں پہ آپ ماحول کے لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے مطلب پچھلے ولاگ میں بتایا تھا نا کہ یہاں پہ آ کے آپ کو کافی اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں. جب آپ یہاں سے چائنا سے ایک ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا، ایک تو آپ کو لینگویج ایکسپوئر ہو جاتا ہے، کلچرل ایکسپوئر ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ جب آپ جو ساتھ جرنی کے دوران سیکھتے ہیں، پھر آپ کا جو ہے نا یورپین کنٹریز، آسٹریلیا، اٹلی، جرمنی، ادھر جانے جو کے بھی آپ کا گول ہے، نیکسٹ گول آپ نے کہاں جانا ہے. یہاں اگر آپ کو اس کا ادھر کا کلچر اچھا لگتا ہے، یہاں پہ اچھی کوئی جاب مل جاتی ہے، تو آپ یہاں پہ اپنی لائف سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے علاوہ اگر آپ مزید اپنے آپ کو گرو اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر موو کرتے ہیں یورپ کی طرف، تاکہ آپ کو کوئی پرماننٹ ریزیڈنسی، کسی کا ایم ہوتا ہے کہ میں نے نا کسی کنٹری کا نا پی آر لینی ہے، تو پھر آپ موو آن کر جاتے ہو یورپ کی طرف. اچھا جی، جنید بھائی کی کال نے ہمیں بیچ میں انٹرپٹ کر دیا ہے، تو سن لیں بھائی، نہیں سننی ہے. ایک بھائی کی بہت ہی امپورٹنٹ کال اٹینڈ ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا، تو آج جو میجر چیز ہے، جو پہلا اور انیشیل سٹیپ ہے، اور ایک لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو میں کور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیسے لینی ہے. سٹارٹ لینے کے لیے آپ نے ایجوکیشن پوری ہو گئی، آپ کی مطلب بیچلر ہو گئی، آپ ماسٹر کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی ایف ایس سی ہو گئی تو آپ بیچلر کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. تو بیچلر کا کرائٹیریا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی نسبت. تو میں اس کے لیے ایک علیحدہ اسپیسیفک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ بیچلرس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو اس کے لیے تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں اسکالرشپ کے ریلیٹڈ، ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ، تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا. تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا ماسٹر کے ایڈمیشن کے لیے. آپ کی بیچلر کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ ماسٹر کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، یا ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے، ڈاکومنٹس تو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ تو آپ کے پورے ہیں، باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ بندہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے اور ان کو مطلب مکمل کرتا رہتا ہے. تو پہلا سٹیپ جو ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آپ کی سی وی. ٹھیک ہے، ایک آپ کی سی وی کتنی
اسٹرانگ ہے، اس میں اکیڈمک اچیومنٹس کتنی ہیں، آپ نے بیچلرس کے اندر کتنا کچھ اچیو کیا ہے، آپ کس انسٹیٹیوٹ سے ہیں، آپ کا جی پی اے کتنا ہے، یہ چیزیں مل کے نا ایک اسٹرانگ کنیکشن بناتی ہیں آپ کے نیکسٹ ایڈمیشن کے لیے. اور اس کے بعد سی وی کے بعد ایک جو مین امپورٹنٹ چیز آتی ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کرنا بھول جاتے ہیں، جس وجہ سے ایڈمیشن کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، وہ ہے ریسرچ پرپوزل. آپ نے اپنی سی وی کے ساتھ ایک اچھا ریسرچ پرپوزل اپنے ڈگری کے ریلیٹڈ، اپنے انٹرسٹ کے ریلیٹڈ وہ لازمی رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک اچھا ریسرچ پرپوزل نہیں ہے تو اکیلا سی وی کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایکسیپٹنس لیٹر مل سکے. اکیلے سی وی پہ پھر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. آپ کا اسٹرانگ ریسرچ پرپوزل بھی آپ کے ایڈمیشن کو سیکیور کرنے کے چانسز بڑھا دیتا ہے. اور آپ اس سے پہلے آپ نے جو پہلی چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے آپ کی ریسرچ ڈائریکشنز کیا ہیں. آپ ریسرچ ڈائریکشنز اپنے فائنڈ آؤٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اس ریسرچ ڈائریکشن پہ آپ نے ریسرچ پرپوزل بنانا ہے. مختلف آپ پیپرز پڑھ سکتے ہیں ریسرچ گیٹ سے. تو اس کے بعد پھر آپ نے جب پروفیسرز ڈھونڈنے ہیں تو پھر وہ اپنی ریسرچ فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ نے پروفیسر ڈھونڈنے ہیں. ہاں جی، ایک چیز ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایڈمیشن ہو رہا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے. بعض اوقات پروفیسر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا میجر ریلیٹ کر رہا ہے، لیکن جب آپ ادھر پہنچتے ہو تو آپ کی ریسرچ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں پروفیسر کے ساتھ. پھر 1 سال بعد 1.5 سال بعد گزرنے کے بعد جب آپ ریسرچ فیلڈ میں آتے ہیں، آپ لیبز میں کام کرنے پر آتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایسے ہمارے دوست رہے ہیں، ہم خود بھی رہے ہیں. جب انیشیل ہم آئے ہیں، زیرو سے آئے ہیں، جب ہم نے یہاں پہ سٹارٹ آ کے لی، ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک اچھی ریسرچ اور سیم ریسرچ والے پروفیسر کی طرف جانا کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. جب اگر آپ سیم ریسرچ والے پروفیسر کے پاس نہیں گئے جہاں آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور ڈگری کا 1.5 سال تب گزر چکا ہوتا ہے اور آگے کے 1.5 سال میں ایکسپیریمنٹس کرنا، اپنے تھیسس کو کنٹینیو کرنا اور ڈگری کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، چائنا میں نا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اے آئی اور مشین لرننگ ایڈ ہو چکی ہے. آپ کے کوئی بھی فیلڈ ہے نا، آپ کی بایو ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، آپ اے آئی اور مشین لرننگ کے علاوہ یہ چیز آپ کو نہیں آتی تو اس کے علاوہ آپ یہاں سروائیو نہیں کر سکتے. یہ چیز ادھر سروائیو کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ چائنا نے اپنے اسکول لیول تک اب اے آئی اور ایم ایل مشین لرننگ ایڈ کر دی ہے. اس کے بغیر وہ ان کو ڈگری تک نہیں دیتے. اب یہ نیوز ہے، ابھی اپڈیٹ ہوئی ہے، تو یہ 2-3 دنوں پہلے میں نے یہ سنی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہے نا جن کی ریسرچ ایکسپیریمنٹل بھی ہوتی ہے نا، تو اس میں کمپیوٹیشنل ورک کو انہوں نے میکسیمائز کر دیا ہے، جس میں آپ کی مشین لرننگ ہو گئی اور کمپیوٹیشنل لینگویجز ہو گئیں، کمپیوٹیشنل سافٹ ویئرز ہو گئے جن کا یوز بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو ہمارا بیک گراؤنڈ اس طرح کے یونیورسٹیز سے ہوتا ہے، بیک ان پاکستان اس طرح کی یونیورسٹیز سے ہوتا ہے جہاں پر ہمیں ان چیز کے بارے میں بالکل بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہماری اسٹڈیز ان چیزوں کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو پھر تھوڑا کام ادھر آ کے خراب ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے ابھی سے اگر آپ بیچلر میں ہیں تو اپنے اندر سکلز ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیں، جو ادھر آ کے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. کوئی نہ کوئی ایک لینگویج سیکھ لیں. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ پائتھن سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشین لرننگ کی کچھ الگوریدمس پہ اپنے آپ کو ٹرین کریں، تو یہ آپ کے لیے ورتھ اٹ ہوگا. کیونکہ یہ جو جنید بھائی بات کر رہے تھے نا کہ مشین لرننگ اور اے آئی، یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں، میں نے فزکس کی، بیچلر ان فزکس کی، ادھر آ کے فزکس کی میں ماسٹر کر رہا ہوں، تو موسٹلی سارا کچھ کمپیوٹیشنل کے ریلیٹڈ ہو چکا ہے. ان کی بھی پیچھے فزکس ہے اور ہمارے کافی دوست ہیں جو کیمسٹری میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی بیچلر الیکٹریکل انجینئرنگ میں. تو اچھا، جو بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو کیمسٹری کے اندر ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ہیں، یا جو ہے نا سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور انجینئرنگ کی کسی بھی برانچ میں ہیں، تو ان کا بھی موسٹلی کام جو ہے نا ایکسپیریمنٹل کے ساتھ ساتھ کمپیوٹیشنل ریسرچ بہت زیادہ ہے. تو اچھا، ہم آتے ہیں پھر اپنے فرسٹ سٹیپ کی طرف. یہ تھیں تھوڑی پریکاشنز کہ آپ نے کن کن چیزوں کا ابھی سے خیال رکھنا ہے. ابھی آتے ہیں ہمارے اپنے فرسٹ پوائنٹ کی طرف. فرسٹ پوائنٹ چائنا کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے. ایکسیپٹنس لیٹر ایک میجر پرائرٹی ہے جو آپ کے ایڈمیشن کو 95% تک سیکیور کر دیتی ہے. باقی جو 5% ہوتا ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے مطلب باقی جو چیزیں ہیں نا چھوٹی موٹی، اور آپ کی اپلیکیشن سبمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایکسیپٹنس لیٹر ہم نے کس طرح سے لینا ہے؟ ایکسیپٹنس لیٹر اس شرط پہ ملتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کی سی وی اور آپ کا ریسرچ پرپوزل. ٹھیک ہے، جب یہ 2 چیزیں آپ کی ریڈی ہو گئی ہیں تو میں آپ کو جو ہے نا اس کے بعد تھوڑا سا کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے یونیورسٹیز سرچ کرنی ہے چائنا کی،
پہلے تو آپ نے ٹاپ رینک یونیورسٹیز دیکھنی ہے کہ کون سی یونیورسٹیز کے اندر اچھی اچھی اسکالرشپس اویلیبل ہیں. اس کے اوپر بھی میں جو ہے نا آپ کو لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر دکھا دوں گا کہ کس طرح سے کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو اچھی اسکالرشپس, سی ایس سی اسکالرشپ, آنسو اسکالرشپ, پریزیڈنشیل اسکالرشپ فلی فنڈڈ اوارڈ کرتی ہیں. تو اس کے بعد جو آپ نے وہ یونیورسٹیز فائنڈ آؤٹ کر لیں, اس کے بعد آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریلیونٹ میجر والے اسکول کے اندر جانا ہے, ڈپارٹمنٹ کے اندر. ادھر جا کے آپ کو پروفیسرز کی لسٹ ملے گی, فیکلٹی اور اسٹاف کی. ادھر جو فیکلٹی اور اسٹاف کی پوری لسٹ دی ہوتی ہے, انہوں نے ہر پروفیسر نے اپنی پروفائل کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ, اپنا ای میل اور اپنی ریسرچ انٹرسٹس بتائی ہوتی ہیں. تو آپ نے ان کو مطلب غور سے دیکھنا ہے. جو پروفیسر آپ کی ریسرچ انٹرسٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے, آپ نے اس کا کانٹیکٹ اٹھانا ہے, آپ نے اس کی پروفائل پہ جانا ہے, گوگل اسکالر پہ جانا ہے, ادھر سے آپ نے اس کے پیپرز دیکھنے ہیں, اور اسی لحاظ سے جو ہے نا اگر اپنا تھوڑی بہت موڈیفیکیشن بنتی ہے تو اپنے ریسرچ پرپوزل میں موڈیفیکیشن کریں. نیکسٹ اسٹیپ, جب آپ نے پروفیسر بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا, آپ نے یونیورسٹی بھی فائنل کر لی, تو اگلا کام بنتا ہے آپ کا ای میل کرنا کہ اس پروفیسر سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے. ای میل کا فارمیٹ بھی میں آپ کو جو ہے نا لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں ابھی. تو ایک اچھا ای میل فارمیٹ کرنا ہے, اچھا ای میل کو ٹائٹل دینا ہے, اور اس ای میل کے ساتھ آپ نے اپنی سی وی ڈیولپ کی ہوئی ہے وہ سی وی اٹیچ کرنی ہے. سی وی کے ساتھ ساتھ اپنا ریسرچ پرپوزل جو آپ کا پروفیسر کی ریسرچ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے وہ اٹیچ کرنا ہے. اور ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اپنا بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ بھی ایڈ کر دیں. ہاں, بیچلر کی ٹرانسکرپٹ اگر ایڈ کر دیں گے تو اس سے جب پروفیسر دیکھتا ہے, تو کیونکہ میکسیمم چیزیں آپ اپنی پرووائڈ کریں گے تو پروفیسر کا بھی انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ ہاں بھائی بچے نے جو ہے نا ایفرٹ کی ہوئی ہے, ایفرٹ کر کے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے. تو وہ آپ کی پروفائل کو اچھے سے پڑھتا ہے, وہ آپ کی سی وی کو بھی دیکھتا ہے, وہ آپ کے ریسرچ پرپوزل کو بھی دیکھتا ہے. پھر اگر پروفیسر کے ساتھ آپ کی چیزیں الائن ہو رہی ہیں اور اس کو سمجھ لگ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ اسٹوڈنٹ ورتھ اٹ ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے. کانٹیکٹ کرنے کے بعد پروفیسر کا پہلا کویسچن آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. ایک ویڈیو کانفرنس کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آپ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے. تو اس میٹنگ کے اندر باقی کے جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ریسرچ کے ریلیٹڈ, اسٹڈیز کے ریلیٹڈ, پریویس بیک گراؤنڈ کے ریلیٹڈ, تو وہ ڈسکس ہوتی ہیں. پروفیسر تھوڑی بہت نارمل کویسچننگ بھی کرتا ہے جو اس کے ریسرچ آپ کی انٹرسٹ دیکھنے کے لیے. اگر آپ نے پروفیسر کو سیٹسفائی کر لیا تو اس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے, پروفیسر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دیتا ہے. ایکسیپٹنس لیٹر ہی چائنا کی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن کا پہلی سکسیس ہے. آپ نے ایک پروفیسر کے ساتھ آپ نے ایڈمیشن لیٹر سیکیور کر لیا, تو اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اپلیکیشن کا. آپ نے کس طرح سے جا کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, ان ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا نیکسٹ. آپ نے کس طرح سے اپلیکیشن پورٹلز کے اوپر جانا ہے, کس طرح سے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے, اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور کچھ چائنیز یونیورسٹیز کے اندر آئٹس, ڈولنگو, انگلش کے ٹیسٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, وہ آپ نے کس ٹائم کے اندر دینے ہیں, اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک اپلیکیشنز ڈیٹ سٹارٹ ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کے اندر ڈیٹیل میں جو ہے نا آگے ہماری یہ سیریز انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی. تو آج ہوپ سو. اور سی وی کے لیے میں نا آپ کو ایک ویب سائٹ ریکمینڈ کرتا ہوں, یوروپاس. تو آپ وہاں سے سی وی اپنی بنا سکتے ہیں, اور یہ ورتھ اٹ ہوگی سی وی. اور وہاں اپنے مختلف سیکشن بنے ہوں گے جہاں آپ اپنی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, اپنا ایکسپیرینس, اور اپنے سمیسٹر پروجیکٹس, FYP, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسپرٹیز, سافٹ سکلز, اور ایٹ دا اینڈ آپ نے پھر اپنے ریکمنڈیشن لیٹرز بھی وہاں پہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, یوروپاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں جو ہے نا سی وی کو موڈیفائی کرنے اور اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے بنانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو چلیں جی, آج کا یہ جو ہمارا سیشن تھا آپ کو ایک انیشیل سیٹ اپ اور ایک انیشیل انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اور چلیں, ہماری سیریز کا یہ آج دوسرا ولاگ اور دوسری کنورسیشن ٹاک سٹارٹ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں, اور آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں آپ وہ لازمی مینشن کیا کریں. لاسٹ ٹائم بھی میرے دوستوں کے مطلب یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز پہ اوپر کمنٹس آئے تھے, ان کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں چیزیں جو ہم سے رہ گئی ہیں, تو وہ ہم آپ کو نیکسٹ ایکسپلین کرتے جائیں گے. تو چلیں, ملیں گے انشاءاللہ اگلی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. جنید بھائی, تھینک یو سو مچ آج اپنا ٹائم دینے کے لیے, اور ہمارے کیمرہ مین محمد زہیب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنی ایفرٹ کے ساتھ موبائل کو سنبھالے رکھا. تو تھینک یو سو مچ. چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ.